السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشمانی پشاور موڈ اسلام آباد سے حاضر ہے. ناظرین، یہ ایک نئی پناہ گاہ بنائی گئی. اس طرح اسلام آباد میں شیلٹر ہوم اور پناہ گاہ جس کا نام ہے، یہ 4 سینٹر ہو گئے جہاں پہ شام کے وقت مزدور آتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور اس کو مفت رہائش ملتی ہے. وزیر اعظم کو احساس تھا، حکومت نے اقدامات کیے اور اس طرح پورے ملک میں مزدوروں کے لیے یہ پناہ گاہیں بنائی گئیں. پناہ گاہ جس میں اس غریب آدمی کو شیلٹر ملتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس رہائش نہیں ہے. یہ وہ مزدور ہیں جو اسلام آباد، کراچی، لاہور کی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. یہ ایک اچھا قدم ہے. اس کے بارے میں تاثرات لوگ دے چکے، ادارے بیان کر چکے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن آواز بلند کرتا ہے. آج ہم آواز بلند کرنا چاہتے ہیں کہ پشاور موڑ کا یہ مزدور کیا کہتا ہے، حکومتی اقدامات کو کیسے دیکھتا ہے اور اپنے تاثرات آپ سے کیسے شیئر کرتا ہے. ہم کچھ دیر پہلے آئے اور ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی، تو آئیے ناظرین انہی مزدوروں سے بات کرتا ہوں اور ان کے تاثرات آپ تک پہنچاتا ہوں. ناظرین، میرے ساتھ ہیں اسسٹنٹ کمشنر انڈسٹریل ایریا وسیم خان صاحب. یہ کیمپ ان کی نگرانی میں چلتا ہے. سر، یہ کیمپ جو آپ نے بنایا، آپ نے اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ بنایا، کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے لوگوں کو کھانا مل سکتا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ رہائش کتنے بندوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے ہمیں ڈائریکشن آ گئی کہ آپ نے G94 کے اندر مزدوروں کو، لیبرز کو، میزنز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایک پناہ گاہ اسٹیبلش کرنی ہے، تو چیف کمشنر اسلام آباد کی ڈائریکشن کے اوپر ہم نے 24 آورز کے اندر یہ عارضی پناہ گاہ اسٹیبلش کی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس 80 بیڈز کی کیپیسٹی ہے. 80 لوگوں کو ہم یہاں پہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اور یہ لوگ سارے وہ مزدور طبقہ ہے جو یہاں پہ مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کرنے کے بعد کیونکہ شام کو ان کے پاس رہائش گاہ نہیں ہوتی تھی تو وہ یہاں پہ تھڑوں پہ لیٹ جایا کرتے تھے، برآمدوں میں لیٹ جایا کرتے تھے، اور سردی بہت زیادہ ہوتی تھی، رات کو بارشیں بھی بیچ میں بہت زیادہ رہی ہیں، تو ان کو ایک شیلٹر کی ضرورت تھی. ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کی ڈائریکشن کے اوپر یہ ایک پناہ گاہ اسٹیبلش کی ہے. یہاں پہ ہم ان کو رات کا کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. رات کا کھانا پرووائڈ کرنے کے علاوہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمبولینس بھی کھڑی ہے، ہم ان کو میڈیکل فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اس ایریا کیونکہ G94 ہے تو اس ایریا کی ویسینٹی کے اندر G8 میں پیمز ہاسپٹل ہے. پیمز ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا ایک انفارمل ارینجمنٹ ہے. اگر ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ہمارا جو انمیٹ ہے، اگر اس کسی انمیٹ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو پیمز بھی شفٹ کر دیتے ہیں. ایسی سب، یہ کب سے آپ کا یہ جو ہے یہ پناہ گاہ کام کر رہی ہے، کب سے آپ نے شروع کی، اور یہ عارضی سطح پہ ہے؟ اگر تیز بارش ہو، طوفان ہو تو یہ تو پرابلم، تو اس کا کوئی مستقل بندوبست بھی کر رہے ہیں؟ ایکچولی ہم نے یہ 28 جنوری کو سٹارٹ کیا تھا. 28 جنوری کے بعد درمیان میں بہت دفعہ بارشیں بھی ہوئی ہیں، لیکن جو ہم نے یہاں پہ عارضی پناہ گاہ میں جو ٹینٹ لگایا ہے یہ واٹر پروف ہے. سو اس واٹر پروف ہونے کی وجہ سے جو بارش کا پانی ہے وہ نیچے نہیں آتا ہے. جہاں تک آپ نے پرماننٹ سیٹ اپ کی بات کی ہے تو چیف کمشنر اسلام آباد نے ہمیں انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں. اس پہ پرماننٹ شیلٹر ہوم ہم بنا رہے ہیں. اگر آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو آپ کو ایک کنٹینر نظر آ رہا ہے. یہ کنٹینر ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. اس کے اندر ہم نے پرماننٹ پناہ گاہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. فلورنگ کا کام ہو چکا ہے، روف ٹاپ بن چکی ہے. صرف اس کے اندر تھوڑی بہت اس کے اندر ہماری رینوویشن کا کام رہتا ہے. وہ رینوویشن کا کام چیف کمشنر اسلام آباد کی نگرانی میں چل رہا ہے. جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو پرماننٹ سے ہم پرماننٹ پناہ گاہ میں شفٹ کر جائیں گے. وسیم خان صاحب، ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا. لوگ آتے ہیں، مزدور ہیں، وہ تعداد میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں. کیا ان کو بھی آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ نوجوان تو قطار میں کھڑا ہو جائے گا، بعض بزرگ لوگ ہوں گے، ان کے لیے آپ کا کیا بندوبست ہے؟ اور دوسرا میں یہ چاہتا تھا کہ ان سے کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسے تعاون کریں کہ جب یہاں پہ آئیں کھانا لینے کے لیے یا رہنے کے لیے، اس کے لیے کیا تعاون یہ کر سکتے ہیں؟ جو پہلا پارٹ آپ کے کوشچن کا، تو سینئر سٹیزنز کو ہم پریفر کرتے ہیں. نمبر 1 سینئر سٹیزنز، اور سیکنڈلی کچھ اگر ڈس ایبلڈ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو پریورٹی بیسس پہ ٹریٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی کیو اپ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ڈائریکٹلی ان کو ہم ان کی انٹری کر لیتے ہیں اور ان کو ہم بیڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں. نمبر 2 ہم ان لوگوں سے ایکسپیکٹ تو سمپل سے یہ کرتے ہیں کہ جب یہ آئیں
تو یہ ڈسپلن کے ساتھ رہیں، تھوڑا صفائی کا خیال رکھیں. باقی ہم ان کو وزیر اعظم صاحب کے گیسٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جتنا ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، جتنا ان کے ساتھ نرمی اور پیار محبت سے ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو ویسے ٹریٹ کرتے ہیں. ناظرین، میرے ساتھ مزدور ہیں جس میں سینئر سٹیزن بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور ہمارے مستقبل کا سرمایہ. آپ کیا کہتے ہیں یہ جو پناہ گاہ والا سسٹم وزیر اعظم پاکستان نے شروع کیا ہے، حکومت پاکستان نے شروع کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بالکل اچھا کا پروگرام تھا، اچھا کام کیا اور لوگوں بھی اچھا کام کرتا ہے. اور لوگوں سے بھی میں یہ بات کرے گا کہ انصاف کا بات کرو، ہر کام انصاف کے کرو. اور ہمارا ساروں کا دعا سلام سارا پاکستان اور عمران خان حکومت زندہ باد. اچھا، زبردست. آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 71 سال ہو گئے کہ پاکستان کے مزدور کی کسی نے نام بھی نہیں لیا. سب سے پہلا عمران خان نے جو یہ کام شروع کیا، یہ بڑا بہتر کام ہے. ہر مزدور کو خوش ہے اور خوش رہے گا بھی. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ صرف اسلام آباد کے اندر نہیں ہے، پنڈی کے اندر بھی ہے، مردان پشاور کے اندر بھی ہے. یہ جو تھا پہلے تو کسی نے مزدور کا نام بھی نہیں لیا اور 2200 آدمی جو ہے نا سعودی عرب میں جو قید تھا وہ بھی آزاد ہو گیا ہے. دوسرا بات یہ ہے وہ بھی ہمارا بہن بھائی ہے جو مشکل میں تھا اور وہ سارے لوگ جو ہے نا عمران خان کو دعا کرتے ہیں. اور اس طرح لوگ آنا چاہیے کہ غریب کا نام لیتے نہیں، غریب کا کام کر دکھائے. اچھا، ٹھیک ہے. آپ نوجوان آدمی ہیں، آپ کو بات کریں گے؟ جی، کیا کہیں گے؟ عمران خان کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے مزدور کی بات کی ہے، ادھر بھی سعودی عرب میں بھی کیا ہے اور ہم آپ کی ٹیم کی بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے بھائی اس کو بہت تکلیف ہے، بارش میں بھی اس کو تکلیف تھا، ابھی اس کو پناہ گاہ بنایا ہے. ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، اس بات کی بھی کرنی ہے. یہ پہلے وزیر اعظم ہے جو غریبوں کی بات کرتے ہیں، اس نے بنایا ہے ادھر، ہمارا غریبوں کی بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات میں سارا مسلمانوں سے یہ بات ہمارا ہوا کہ پاکستان کے ساتھ اور حکمران عمران خان کے ساتھ مدد کرو اور خزانے لوٹے اور یہ صاحب جی زکات یا کیا ہے اس پر ہوا، یہ سارا رستوں پر لگائے گا اور وہ چوری انشاءاللہ نہیں. اور سارا مسلمان جو ہے اس کا حق بار وطن کا قرضہ ہے، اس کے بھی مدد کرو. بالکل ٹھیک ہے، اس کی مدد کرنی ہے پاکستان کے. ادھر آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں جو میں نے جرنل اپنے پروگراموں میں بھی دیکھا ہے، میں ادھر پہلے بھی آیا کہ نوجوان مزدور 2-3 دن کی بیچارہ دہاڑی بچاتا ہے کچھ پیسے، تو رات کو پولیس پکڑتا تھا، تلاشی لیتا تھا، پیسے چھین لے. اب کمی ہوئی ہے کوئی اس چیز میں جب پناہ گاہ میں آپ آ گئے؟ جی سر جی، بالکل بہت کمی ہوئی ہے. یہ آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے ہم کو پولیس بہت زیادہ تنگ کرتی تھی. ہم ادھر برانڈوں میں سوتے تھے یا مارکیٹوں کے برانڈوں میں سوتے تھے، پولیس رات کو آتی تھی وہ ہمیں تنگ کرتی تھی. تو ہم آگے پیچھے مزدور سارے آگے پیچھے بھاگ کے آگے پیچھے ہو جاتے تھے. پھر جب پولیس چلی جاتی تھی ہم دوسری جگہ آگے پیچھے سو جاتے تھے. ابھی عمران خان نے ہمارے لیے ادھر پناہ گاہ بنائی ہے اور ہم ادھر ابھی رہائش کر رہے ہیں، ادھر رہ رہے ہیں. تو عمران خان کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ عمران خان نے ہمیں پناہ گاہ بنا کر دی ہے. ہمیں ادھر چاپائی بسترے اور ہر چیز کی سہولت دی ہے اور کھانا بھی دیتا ہے، شام کا کھانا بھی ہمیں دیتا ہے. ہم مزدوروں کے لیے یہ بھی بہت کچھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو پروگرام بنایا گیا یہ صرف عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن پوری ایک ٹیم ہے جس میں لوکل انتظامیہ ہے، جس میں حکومت کے لوگ ہیں. یہ حکومت کا پروگرام ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی نظر سے ہم دیکھتے ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں، غریبوں کا خیر خواہ ہے. ناظرین، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سائمہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی ڈیوٹی صرف اسی ایک کیمپ پہ ہے یا مختلف کیمپوں میں آپ کے ساتھ میل ڈاکٹر بھی ہے کیا؟
السلام علیکم. میری جو ڈیوٹی ہے وہ جو ہمارے 3 شیلٹر ہومز ہے اس کے اندر جو روٹیشن پہ ہے, مطلب G9 میں بھی ہوتی ہے, ترلائی میں بھی, اور جو ہمارا G10 والا وہاں پہ بھی ہے ہم لوگوں کی جو ڈیوٹی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میل ڈاکٹر بھی ہے. میل ڈاکٹر کی صبح کے ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے اور میری جو ہے وہ شام کے ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہم آن روٹیشن میں کر کے اپنی جو جاب ٹائمنگ ہے اس کو مینیج کر کے تو شیلٹر ہوم کو ٹائم دے رہے ہیں والنٹیئرلی. تو کس طرح آپ ان مزدوروں کی مدد کرتے ہیں؟ آپ کے ذمہ کیا ڈیوٹی؟ جس طرح ہمارے شیلٹر ہوم ہے نا, اس کے اندر ہمارا جو بیسک مقصد میڈیکل کی ایک اس کو بنانے کا یہ ہے کہ جو یہاں پہ بندہ آ رہا ہے ہم اس کو یہ دیکھ لیں کہ وہ رات گزارنے کے لیے ٹھیک ہے, فٹ ہے, اس کو کوئی ایمرجنسی کی کنڈیشن تو نہیں ہے. خدا نہ خواستہ وہ یہاں پہ رات گزارتا ہے, اس کو اس سے پہلے کوئی ایسی ایمرجنسی کی سچویشن ہے کہ وہ نہیں رہ سکتا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو میڈیکل کی سروسز ہیں وہ ان شیلٹر ہومز میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے یا کوئی بندہ آ رہا ہے, اس کو ابھی جس طرح کا موسم چل رہا ہے, کوئی کھانسی کی بیماری یا کوئی سانس کا مسئلہ ہو گیا, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم اس کو دوائی دیتے ہیں. اگر کسی کو کوئی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ایمبولینس کی سہولت موجود ہے. پھر اس کو ہم قریبی اسپتال ریفر کر دیتے ہیں, وہاں پہ ہم اس کو مطلب لکھ کے پراپر اس کا معائنہ کہ یہ اس کو مسئلہ تھا, اس کو اب ہم جو ہے ہاسپٹل میں ٹریٹ کریں گے, وہ ہم اس کو پھر وہاں پہ بھیج دیتے ہیں. ہماری خواتین بھی یہاں پہ آتی ہیں بعض کیمپوں میں؟ جی, خواتین کی تعداد مطلب جو شیلٹر ہومز ہے اس کے اندر کم ہے. یہاں پہ تو ابھی تک کوئی مطلب خاتون اس طرح آئی نہیں ہے, جبکہ ہمارا جو ترلائی والا ہے اس میں آنا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح I11 والا جو پناہ گاہ ہے اس کے اندر خواتین کی جو تعداد ہے اب بڑھتی جا رہی ہے. اور پیر بدائی والے میں بھی اسی طرح. اب جو شروع میں خواتین کی تعداد اتنی نہیں تھی کیونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا. میل طبقہ یہ ہے کہ وہ باہر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس جگہ شیلٹر ہوم ہے, ادھر بھی چلے جاتے ہیں, لیکن خواتین کو آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے تو وہ بھی باہر اس طرف آ رہی ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں. سب آپ کے پاس ادویات بھی ہوتی ہیں یہ آپ کے سینٹر میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ والا جو سینٹر ہے یہ آپ کو جس طرح لگ رہا ہے کہ اس کی لوکیشن بھی آن روڈ ہے. اب اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل طرح کی مطلب ایک ٹیکنیک سامنے رکھی ہے کہ ہمارے پاس ایمبولینس ہے, ایمبولینس میں ہمارے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں. فرسٹ ایڈ کٹ کے سامان سے لے کے BP آپریٹر سے لے کے اسٹریچر موونگ سے لے کے اور جتنی فرسٹ ایڈ کے اندر میڈیسنز ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہمارے پاس ساری ایمبولینس کے اندر موجود ہے. تو ہم جو آن اسپاٹ فرسٹ ایڈ پروویژن دے سکتے ہیں وہ ہم اپنے جو مزدور طبقہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی زیادہ پرابلم ہو تو ہم بجائے اس کے کہ آن اسپاٹ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہ ہو, ہم اسے نہ ٹریٹ کر سکیں, ہم اس کو جو اپنے قریبی ہاسپٹل ہے وہاں پہ ریفر کرتے ہیں. ناظرین, میرے ساتھ ایک ایسا مزدور جو سارا دن مزدوری کر کے آیا اس کے پناہ گاہ میں پشاور موڑ والی میں, اور اب اس کا کھانا بھی یہیں پہ ہے اور اس کے بعد رہائش بھی. آپ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ, کہاں سے آئے ہو, کتنا عرصہ ہو گیا مزدوری کرتے ہوئے؟ یہ زندگی میں پہلی دفعہ گورنمنٹ پاکستان نے ایسا کیا ہے غریبوں کے لیے. باقی اس سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں ایسے غریبوں کے لیے کوئی بندوبست تک نہیں ہوا. شیلٹر ہوم بنایا گیا ہے سر لکانے کے لیے, طلائی رضائی دی گئی ہے, کھانا دیا گیا ہے. دن کو جو عوام کے لوگ ہیں وہ بھی آگے جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے کوئی دیتا ہے آگے چاول, کوئی دیتا ہے روٹی, کوئی چیز وہ بھی غریبوں کے لیے ادھر. ناظرین, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پشاور موڑ کا سب سے زیادہ مزدور اسی پشاور موڑ میں ہوتا ہے اور ان کے لیے یہ عارضی کیمپ ابھی تک لگایا گیا ہے. اور شام کے وقت جو لائٹ ہے اس کو جنریٹر کے ذریعے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک نیا پناہ گاہ کا جو ہے شیلٹر وہ بن رہا ہے مستقل بنیادوں پہ. ابھی یہاں پہ جنریٹر چلا کر جہاں پہ لائٹ کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے اور ادھر ہی یہ مزدور جو ہیں یہاں پہ آ کے رات کو قیام کرتے ہیں. تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ناظرین, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ جو دال کی پلیٹ ہے اگر ہوٹل پہ ہم جائیں گے تو یہی دال کی پلیٹ جو ہے وہ کم از کم 70 سے لے کر 120 روپے کی ہوگی. اگر 2-3 روٹیاں اس کے ساتھ شامل کریں تو وہ جو مزدوری انہوں نے کمائی ہے 500 روپے دن کی, تو یہ 150 روپے اس میں لگ جائے گا ایک ٹائم کا. تو 2 ٹائم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مشکل صورتحال ہے. میں ادھر مزدوری کرتے پشاور موڑ میں, کبھی ملتے کبھی نہیں ملتے. ہمارے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ. ابھی عورت لوگ 4-5 عورت لوگ ہمارا پیچھے, مزدوری کبھی ملتے کبھی نہیں ملتے. ناظرین, یہ بزرگ جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اگر اس کی طاقت ہوتی, استطاعت ہوتی تو یہ گھر میں آرام کر رہا ہوتا, لیکن یہ مجبور ہے, مزدور ہے اور یہ بس اس شیلٹر ہوم میں آیا, کھانا کھایا, ابھی یہ لحاف لیا اوپر. آپ کدھر سے آئے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ چلگانگ سیف اللہ جی, چکوال سے, چلگانگ سے.
ادھر مزدوری کے لیے آیا. آپ کی تو بہت زیادہ عمر ہے. بچے وغیرہ؟ بچے جی ایک ہے, بچہ نکاح رہا ہے میرے سے, بچہ خل ہوتا ہے. بڑی عمر گزر گئی ہے اسلام آباد. اب آ رہے تو مزدوری سے شروع ہوا. آج یہ دیکھو تمام ٹیکسل تک جگہ مل گئی ہے. اچھا, یہ جو کام کیا ہے حکومت نے, وزیر اعظم نے, ان کے لوگوں نے, آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ جو کھانا مفت ملتا ہے, رہائش ہوتی ہے, یہ میں ایوب خان کے زمانے کا آدمی ہوں, لیکن میں جب بولتا ہوں اللہ کے کرم سے حبیب کے صدقے یہ اچھا ہے. یہ کون؟ یہ عمران خان جو مزدوروں کو خیال کر رہا. 40 سال ہو گیا ہم لوگ ایسے جنگل میں پڑے رہتے تھے. ہر حکومت آیا, غریب کا کسی نے خیال نہیں کیا. اس آدمی نے اللہ چاہا کہ اللہ اس کو برقرار رکھے. مزدور کی مرضی کوئی بھی زندگی نہیں ہے. سخت کام ہوتے ہیں, سخت جان. جب تک جان ہوتی ہے تو محنت مزدوری کی جا سکتی ہے. جب تک مطلب ہے کہ سخت کام بھی آتے ہیں, آسان بھی ہوتے ہیں, لیکن سخت اتنے ہوتے ہیں کہ شام کو جب آتے ہیں نا یہاں پہ سونے کے لیے نا, بس صبح ہی پھر اٹھتے ہیں, پھر اور کوئی حال نہیں ہوتا ہے. ہر چیز میں درد ہوتا ہے, جسم میں سارا مکمل. اچھا, ایک تو وہ درد ہے جو آپ کے کام کی وجہ سے, دوسرا درد یہ تھا کہ آپ اگر 300-400 یا 500 کی مزدوری کرتے تو شام کا رہائش کا, کھانے کا وہ پیسہ چلا جاتا تھا. تو اب تو یہ شیلٹر ہوم بننے سے آپ کو فائدہ ہوا؟ نہیں, بہت زیادہ آسانی ہو گیا جی, کیونکہ یہاں پہ سونے کا, بیٹھنے کا, کھانے کا بہت اچھا انتظام ہے, بہت اچھا خیال رکھتے ہیں. رات کو بھی بلکہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندے سے کہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو تب بھی وہ بولتے ہیں, تب بھی دھیان رکھتے ہیں. پیسے کی بھی بچت ہے, وقت کی بھی بچت ہے, کھانا بہت زبردست دیتے ہیں. اس میں کسی چیز میں وہ نہیں ہے. یہ آپ کو جب فری شام کے بعد کھانا مل جاتا ہے, رہائش مل جاتی ہے, تو جن لوگوں نے بنایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو دعا دیں گے اور کیا کریں گے. کس نے بنایا یہ سب؟ یہ عمران صاحب نے بنایا. آپ نے ووٹ دیا اس کو؟ دیا بہت دیا. یہ اچھا کام ہے, بہت اچھا ہے, غریب کو ہمدردی کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان آنے والے وقت میں آپ کی زندگی کو بدل دے گا؟ بدلانے والا اللہ ہے. باقی یہ ہمارا حکمران جو ہے غریب کا توجہ کر رہا, ہم خوش ہیں یہ بات میں. وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے, اور اسی کوشش کے توسط سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مزدور ہے یہ کھانے کے بعد جب اپنے بستروں کی طرف جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت بھی ایک وافر مقدار میں یہاں پہ بسترے خالی پڑے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ یہ مزدور شام کے وقت مزدوری کے بعد اسی سردی میں, اسی گرمی میں ایک چادر کے ساتھ جب آ کے کسی فٹ پاتھ پہ لیٹتا, کسی پھٹے پہ لیٹتا, پولیس اسے تنگ کرتی یا پھر کوئی طاقتور لوگ آتے, بعض گاڑیوں میں آتے اور ان سے ان کی مزدوری بھی چھین کے لے کے جاتے. اب ایسا نہیں ہے. اب ان کے لیے یہ پناہ گاہ ہے, یہ شیلٹر ہوم ہے, جو ان کی یہ تیاری ہو رہی ہے شام کی, اپنی تیاری رہائش کی. اور اسی طرح کے یہ مزدور, آپ کدھر سے آئے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا مزدوری کرتے ہوئے؟ ٹائم تو زیادہ ہو گیا, بچپن سے تقریباً 4-5 سال ہو گیا ہمیں مزدوری کرتے. کیسا لگتا ہے یہ بہت اچھا کام ہے, بہت زبردست کام کیا ان لوگوں نے, کیونکہ باہر پولیس نہیں چھوڑتا ہے. یہ مزدور جب باہر سوتے تو پولیس والا تنگ کر رہے. ابھی یہ صحیح ہے. کدھر سے آئے ہیں؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ خان پہ ہیں, یہ تو مزدوری کرتے ہیں. کام کے ویلے مل گئے, کے ویلے نہیں ملتا. عمران خان زندہ باد, دیتے دفتر لا دیتا ہے, سوکھے کھڑے ہیں. کدھر سے آ گیا؟ ہم نوشہر سے آئے جی, نوشہر سے ادھر کام کرتے چوکوں پر. ادھر بستر وغیرہ کھانا ملتا ہے؟ ہاں ملتے ہے جی, کھانا مانا ملتے ہے سب. کوئی تکلیف ہے؟ نہیں, تکلیف نہیں ہے صاحب. اسلام آباد میں پیر ودائی اور ترلائی کے مقامات پر اس طرح کے کیمپ موجود ہیں
جہاں پہ مزدوروں کے لیے کھانا بھی ہوتا ہے، رہائش بھی ہوتی ہے. یہ پشاور موڑ ایسی جگہ جہاں پہ سب سے زیادہ مزدور ہوتا ہے، یہاں پہ بھی یہ کیمپ فوری طور پہ عمل میں آیا ہے، جہاں پہ مزدور کو 100 مزدور کو جہاں پہ کھانا بھی ملتا ہے اور رہائش بھی. اور اس طرح کی پناہ گاہیں جن کو شیلٹر ہوم کا نام دیا گیا، نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ راول پنڈی کے ساتھ ساتھ ملک کے کونے کونے میں ایسی پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں. مقصد کیا تھا کہ غریب آدمی، مزدور آدمی جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کی رہائش کا، اس کے کھانے کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس طرح وہ غریب لوگ جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے جیب سے وہ مزدوری خرچ کر کے اور اپنے بچوں کے لیے مشکل پیدا کریں، اس کے لیے حکومت کے یہ اقدام قابل تحسین ہے. نہ صرف یہ مزدور بلکہ مختلف طبقات نے اس اقدام کو سراہا ہے اور اس کی تعریف کی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن آواز بلند کرتا ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے، سب کی آواز ہے. آئیے ناظرین، اس آواز میں اپنی آواز ملائیں اور ان مزدوروں کے لیے آپ بھی اپنا حق ادا کریں کہ جب یہ مزدور آپ کے پاس کام کرے تو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ پشاور موڑ اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.